بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فی یوم بدر، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے دن فرمایا: الم تر ان اللہ ابلا رسولہ بلاء عزیز ذی اقتدار وذی فضلی۔ الم ترا، کیا تو نے نہ دیکھا کہ ان اللہ ابلا رسولہ، اللہ تعالی نے اپنے رسول کو انعام و اکرام سے نوازا۔ ابلا یبلی کے معنی ہے انعام ینعم و انعام، نعمت نازل کرنا، اور ابلا یبلی کے معنی ہوتے ہیں امتحان لینا بھی، مگر یہاں پہ انعام و اکرام کرنا مراد ہے۔ الم ترا، کیا تو نے نہ دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ تعالی نے ابلا رسولہ، اپنے رسول پر انعام و اکرام فرمایا۔ بلاء عزیز ذی اقتدار وذی فضلی۔ بلاء یہ مفعول مطلق ہے نوعیت کے بیان میں، تو معنی ہوگا بلاء عزیز، جیسا کہ انعام فرماتا ہے ایک زبردست اقتدار والا، قوت والا اور فضل والا، جیسا کہ ایک زبردست قوت و اقتدار والا اور فضل و کرم والا انعام فرماتا ہے، ایسا انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر فرمایا۔ اے یا سامعو الم تنظر ان اللہ تعالی انعم علی رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما ینعم الغالب الذی لا یقہر والذی ہوا ذو قوت وذو فضل وکرم۔ بما انزل الکفار دار مذلۃ، بما اس طرح سے کہ انزل الکفار، کفار کو اتارا، دارا مذلۃ ذلت کے گھر، اس طرح سے کہ کفار کو ذلت کے گھر اتارا۔ یہ ما مصدریہ ہے، تو بما انزلہ کا معنی ہوگا بے انزال الکفار فی دار المذلۃ، کفار کو ذلت کے گھر میں اتار کر کے۔ فلاقو، تو انہوں نے سامنا کیا، ہوانن ذلت کا، من اسارن قید کی ذلت، ومن قتلی اور قتل کی ذلت، یعنی قید کیے جانے اور قتل کیے جانے کی ذلت کا انہوں نے سامنا کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کو زبردست شکست ہوئی تھی اور مسلمانوں کو زبردست فتح ملی تھی، تو اس تعلق سے فرمایا کہ کفار نے قتل اور قید کا سامنا کیا اور یہ شکست کی ذلت انہیں اٹھانی پڑی۔ ای انعم اللہ علی رسولہ بان انزل الکفار فی دار الذلۃ بان جعلہم فی الذلۃ والہوان فاضطربوا بالقید والقتل۔ فامسى رسول اللہ قد عز نصرہ وکان رسول اللہ ارسل بالعدل۔ فامسى رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزا نصر، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت بڑی ہوئی، عزا مضبوط ہوئی، مستحکم ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور فتح طاقتور ہوئی، مضبوط ہوئی۔ وکان رسول اللہ ارسل بالعدل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل و انصاف کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اے فصارت نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزتاً قویتاً، وکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعث بالعدل والانصاف۔ فجاء بفرقان من اللہ منزل مبینۃ آیاتہ لذوی العقل۔ فجاء، تو حضور تشریف لائے، بفرقان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، بفرقان ایک ایسا فرقان لے کر، فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا لے کر، من اللہ منزل، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترا ہوا ہے، مبینۃ آیاتہ، جس کی آیتیں واضح ہیں، لذوی العقل، عقل والوں کے لیے۔
فجاء بفرقان، تو ایسا فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا لے کر تشریف لائے، من اللہ منزلن، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ، مبینۃ آیاتہ، جس کی آیتیں وہ روشن اور واضح ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر کے آئے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس کی آیتیں واضح اور ظاہر ہے عقل والوں کے لیے۔ ای تفضل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالقرآن الذي هو فارق بین الحق والباطل ونازل من عند اللہ تعالی، آیاتہ ظاہرۃ واضحۃ لمن لہ عقل سلیم۔ فآمن اقوام بذاک وایقنوا فامسوا بحمد اللہ مجتمع الشمل۔ فآمن اقوام، تو کچھ قوموں نے ایمان لایا، بذاک اس پر، وایقنوا اور یقین کیا، کچھ قوموں نے اس پر ایمان لایا اور یقین کیا۔ فامسوا بحمد اللہ، تو اللہ کے حمد سے وہ ہو گئے مجتمع شملی، متحد و متفق، مجتمع شمل جن کا شیرازہ جمع ہو گیا ہو، تو وہ متحد اور متفق ہو گئے اللہ تعالیٰ کی حمد سے۔ ای فآمن اقوام بذالک القرآن وسلموہ تسلیما فصاروا متحدین متفقین مجتمعین الشمل۔ وانکر اقوام فزاغت قلوبہم فزادہم ذو العرش خبلا علی خبلی۔ وانکر اقوام، اور کچھ لوگوں نے انکار کیا، کچھ قوموں نے انکار کیا، فزاغت قلوبہم، تو ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، فزادہم ذو العرش، تو عرش کے مالک نے انہیں بڑھایا، خبلا علی خبل، فساد کے اوپر فساد، انہیں فساد میں بڑھایا، فتنے میں بڑھایا، یعنی وہ مزید قتل اور خونریزی کے شکار ہوئے۔ ای ولم یؤمن اقوام فزاغت قلوبہم، ای اعوجت ومالت قلوبہم فاکثر مالک العرش قتلہم وموتہم۔ وقال حمزہ بن عبد المطلب حین اسلم، اور حمزہ بن عبد المطلب نے فرمایا جب وہ اسلام لائے، حمدت اللہ حین ہدی فؤادی، میں نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی، حین ہدی فؤادی، جب اس نے میرے دل کی رہنمائی فرمائی، میرے دل کو ہدایت دیا، الی الاسلام، اسلام کی طرف، والدین الحنیف، اور دین حنیف، دین مستقیم کی طرف، یعنی دین ابراہیم کی طرف۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائی جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام اور دین مستقیم کی جانب ہدایت دی۔ ای اسنیت اللہ تعالی حینما ارشد قلبی الی الدین المستقیم، دین ابراہیم علیہ السلام و دین الاسلام۔ لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بہم لطیفی۔ لدین، یہاں یا تو یہ لدین لام کے فتح کے ساتھ ہے تو یہ لام تاکید ہو جائے گا اور مبتدا محذوف، یعنی دین الاسلام ہے لدین، یا پھر یہ لام جارہ ہے اور یہ متعلق ہوگا اس صورت میں ہدا فعل مقدر سے جو لدین سے پہلے محذوف ہے۔ ترجمہ سماعت کریں۔ لدین، ضرور دین اسلام ضرور ایسا دین ہے، جاء من رب عزیز، جو عزت والے رب کی جانب سے آیا ہے، خبیر بالعباد، جو بندوں سے خبردار ہے، بہم لطیفی، اور بندوں پر مہربان ہے، یعنی دین اسلام ایسے رب تعالی کی طرف سے آیا ہے جو زبردست قوت کا مالک ہے، طاقت کا مالک ہے، اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے اور ان پر مہربان ہے۔ ای ان دین الاسلام دین جاء من رب قوی قدیر علیم و خبیر بعبادہ لطیف بہم ای رحیم بہم۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی الحصیفی۔ اذا، جب تلیت پڑھی جاتی ہیں، رسائلہ پڑھے جاتے ہیں اس کے پیغامات، علینا ہم پر، یعنی جب اللہ کے پیغامات، اللہ کے احکام ہم پر پڑھے جاتے ہیں، تحدرا تو بہ پڑتے ہیں، بہ پڑتا ہے دمع ذی الحصیفی، عقل والے
کی آنکھ کا آنسو۔ حصیف کے معنی ہے مضبوط اور مستحکم، تو مضبوط اور مستحکم عقل والے کے آنسو بہہ پڑتے ہیں جب قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن پاک کے احکام اور پیغامات کو پڑھے جاتے ہیں۔ ای اذا قرأت آیات القرآن و احکام اللہ المذکورۃ فی القرآن علینا نزل الدم وسال من عین المؤمن الذی له لب مستحکم وعقل سلیم۔ رسائل جاء احمد من ہداها بآیات مبینات الحروف۔ رسائل یہ ایسے پیغامات ہیں، جاء احمد کہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے، من ہداها ان پیغامات کی ہدایت سے، بآیات ایسی نشانیاں، مبینات الحروف جن کے حروف واضح ہیں، یعنی جن کے حروف و معنی واضح ہے۔ تو واضح الحروف والمعنی آیات لے کر کے تشریف لائے ان پیغامات کی ہدایت سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ای هذه رسائل و احکام جاء احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ہدایتها بآیات واضحۃ الحروف والمعانی۔ واحمد مصطفیٰ فینا مطاع فلا تغشوه بالقول العنیف۔ اور احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان لائق اطاعت ہیں، واجب الاطاعت ہیں، یعنی ان کی فرما برداری لازم اور ضروری ہے۔ فلا تغشوہ تو ان کے پاس نہ آؤ، بالقول العنیفی سخت کلام کے ذریعے، سخت بات کے ذریعے، یعنی حضور کی بارگاہ میں سخت بات نہ کرو، اونچی بات نہ کرو۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذی اصطفاہ وانتخبہ اللہ تعالی ہوا واجب الاطاعت بیننا وحقیق بالانقیاد فلا تعتوہ ولا تجیئوہ بالقول الشدید۔ فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقض فیہم بالسیوف۔ فلا تو واللہ تو خدا کی قسم ہم انہیں سپرد نہیں کریں گے کسی قوم کو۔ فلا واللہ نسلمہ لقوم تو خدا کی قسم ہم کسی قوم کو انہیں سپرد نہیں کریں گے۔ ولما نقض فیہم بالسیوف اس حال میں کہ ہم ابھی تک ان کے درمیان تلواروں سے فیصلہ نہیں کیے ہیں، یعنی ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت تک کسی کو سپرد نہیں کریں گے جب تک کہ ہم ان سے جنگ نہ کریں، یعنی ہماری تلواریں ان کا فیصلہ نہ کریں۔ ای نقسم باللہ ونحلف بہ انا لا نفوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قوم حتی نحکم فیہم بسیوفنا۔ قال حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ المتوفى سنة 54 من الہجرت التي تطابق سنة 74 و600 للمیلاد۔ حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات سن 54 ہجری مطابق 674 عیسوی میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم انا لا نفارق بے شک ہم جدا نہیں ہوں گے ماجدن عظمت والے سے، افل خلیقت جو سیرت میں پاک دامن ہیں، عفیف ہیں، پاک دامن ہیں، ماجد الاجدادی اور بزرگ آبا و اجداد والے ہیں، شریف آبا و اجداد والے ہیں۔ شعر کا مفہوم واضح ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کفار کی وجہ سے الگ نہیں ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظمت و بزرگی والے ہیں، آپ کی سیرت بھی پاکیزہ ہے اور آپ کے آبا و اشراف بھی، آپ کے آبا بھی اشراف ہیں۔ یقول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی هذا البیت ای نحلف باللہ انا لا نباین ولا ننفصل عن رسول ہوا شریف و کریم و عفیف طاہر فی سیرت آباؤہ و اجدادہ کریمون عظیمون۔ متکرمن ایسا کریم ہے
یدعو جو بلاتے ہیں، الی رب العلا بلندیوں کے رب کی طرف، بذلن نصیحت جو نصیحت کرنے والے ہیں، نصیحت صرف کرنے والے ہیں، یعنی اپنی امت کو کے لیے خیر خواہ ہیں، رافع الاعمادی اونچے ستونوں والے ہیں، یعنی اونچے خاندان والے ہیں، یعنی بزرگ اور شریف آباء و اجداد والے ہیں۔ ای لا ننفصل ولا نقاطع رسولا ہوا شریف مکرم انه يدعو الى رب العلو والرفعت ورب العظمت والعزت وانه ناصح لامته وان نسبه عظیم رفیع مثل الہلال مبارکا ذا رحمت سمح الخلقت طیب الاعوادی۔ مثل الہلال 14ویں مثل الہلال نئے چاند کی طرح، مبارکن بابرکت ہیں، وہ نئے چاند کی طرح بابرکت ہیں، ذا رحمت رحمت والے ہیں، سمح الخلقت نرم خو ہیں، نرم خو یعنی عادت و اعتبار میں نرم ہیں، طیب الاعوادی اور پاکیزہ نسب والے ہیں۔ اعواد عود کی جمع ہے، عود کے معنی تو لکڑی ہے، لیکن یہاں مراد ہے اصل اور نسب، تو پاکیزہ نسب والے ہیں، پاک خاندان والے ہیں۔ دیکھیے ای ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو البرکت و ذو الخیر والصلاح مثل الہلال الجدید وانہ ذو رحمت و رأفت وانہ لین الخلقت طاہر النسب خلقہ لین ونسبہ طیب واللہ ربی لا نفارق امرہ، اللہ میرے رب کی قسم، لا نفارق امرہ ہم ان کے دین سے الگ نہیں ہوں گے، ما کانا عیشن جب تک کہ زندگی ہو، یرتجا لمعادی جس میں آخرت کے لیے امید کی جاتی ہو، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے، دین اسلام سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ زندگی باقی رہے اور اس میں آخرت کی تیاری کی جاتی رہے۔ اے احلف باللہ ربی لا لنفصل امرہ ما کانت حیات یرجع فیہا ویعد فیہا للآخرت لا نبتغی ربا سواہ ناصرا حتی نوافی زہوۃ المیعادی۔ لا نبتغی ہم نہیں چاہتے، ربن کوئی رب، سواہ اللہ کے سوا، ناصرا مددگار، یعنی اللہ کے سوا کسی مددگار رب کو ہم نہیں چاہتے، حتی نوافیہ یہاں تک کہ ہم پالیں زہوۃ المیعادی وعدے کی صبح کو، یعنی قیامت کی صبح کو، یہاں تک کہ ہم صبح قیامت کو پالیں، ہم اللہ کے سوا کسی اور رب کو نہیں چاہتے، کسی اور خدا کو نہیں چاہتے۔ ای لا نرید ربا ناصرا معینا سوى اللہ تعالی حتی ندرک و نأتی صبح القیامہ۔ آج کا سبق یہیں تک۔